السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 15 اکتوبر 2024 منگل کا دن ہے۔ دن کے 8 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو 2 سے 3 رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ معروف عالم دین اور دارالکتاب دیوبند کے مالک مولانا ندیم الواجدی کا انتقال، علمی حلقوں کی فضا سوگوار۔ ممتاز عالم دین اور معروف علمی شخصیت حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب مالک دارالکتاب دیوبند کا طویل عدالت کے بعد تقریباً 70 سال کی عمر میں امریکہ میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم مولانا واجدی پچھلے کچھ ایام سے امریکہ میں مقیم تھے، جہاں شکاگو میں ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، جس کے بعد سے مولانا کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی، اور اسی دوران کل 14 اکتوبر پیر کی شب تقریباً 9 بجے کے قریب مولانا واجدی دنیا کو الوداع کہہ کر رب حقیقی کے پاس لوٹ گئے۔ انتہائی نفیس شخصیت کے مالک مرحوم مولانا ندیم الواجدی خالص علمی شخصیت تھے۔ وہ نہ صرف درجنوں کتابوں کے مصنف تھے بلکہ دیوبندی فکر کے بہترین ترجمان بھی تھے۔ دارالکتاب دیوبند بھی مولانا کے علمی ذوق کا ایک نمونہ ہے۔ مولانا ندیم الواجدی 23 جولائی 1954 کو دیوبند ضلع سہارنپور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام واصف حسین تھا، جو مشہور عالم دین حضرت حسین احمد مدنی نے تجویز کیا تھا۔ آپ کا تعلق ایک علمی خاندان سے تھا۔ ان کے والد مولانا واجد حسین دیوبندی اور دادا احمد حسن دیوبندی بھی بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ مولانا ندیم الواجدی نے ابتدائی تعلیم دیوبند میں حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، جہاں سے 1974 عیسوی میں فراغت حاصل کی۔ مولانا ندیم الواجدی نے علمی میدان میں بہت سی خدمات انجام دی۔ وہ ایک محقق، مصنف اور مدرس تھے اور دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تصنیف و تالیف کے نگراں بھی رہے۔ انہوں نے عربی اور اردو کی متعدد کتب تحریر کی اور شائع کی، جن میں امام غزالی کے احیاء العلوم کا اردو ترجمہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 1980 میں انہوں نے دیوبند میں دارالکتاب کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا، جس کے تحت بہت سی کتابیں شائع ہوئیں اور علمی دنیا میں مقبولیت حاصل کی۔ 2001 میں مولانا ندیم الواجدی صاحب نے دیوبند میں مہد عائشہ صدیقہ قاسم العلوم للبنات کے نام سے پہلا رہائشی مدرسہ برائے خواتین قائم کیا، جو آج بھی کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ مولانا ندیم الواجدی صاحب ماہنامہ ترجمان دیوبند کے مدیر تھے اور ان کے علمی و دینی موضوعات پر مضامین مختلف اخبارات اور رسائل میں تواتر سے شائع ہوتے رہے، جس سے اردو قارئین کے دلوں میں ان کی علمی بصیرت گہری ہوئی۔ بتا دیں کہ مولانا ندیم الواجدی کے سانحۂ ارتحال کی خبر ان کے فرزند اور معروف مبلغ مولانا و مفتی یاسر ندیم الواجدی کی فیس بک پوسٹ کے ذریعے سامنے آئی، جس سے دینی و علمی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا ندیم الواجدی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، آمین۔ دیوبند میں ان کے انتقال کی خبر پہنچتے ہی سرکردہ علماء کرام اور شہر کے لوگوں و سماجی سیاسی رہنماؤں نے گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے مولانا ندیم الواجدی کے انتقال کو بڑا علمی خسارہ قرار دیا اور ان کے انتقال پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے تعزیت مسنونہ پیش کی اور مرحوم کے لیے دعائیں ایصال ثواب و پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وہیں دوسری جانب مائنہ صحافی مولانا حامد انصاری غازی کے بیٹے ارشد غازی کا انتقال۔ ملک کے قدیم مائنہ صحافی مولانا حامد انصاری غازی کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ارشد غازی کا علی گڑھ میں اچانک انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم ارشد غازی حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی صاحبزادی محترمہ ہاجرہ نازلی کے لائق و فائق فرزند تھے۔ خاندان قاسمی سے ان کا ننہالی رشتہ تھا۔ یہ غمناک خبر سن کر مدرسہ وقف دارالعلوم کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی، ان کے چھوٹے بھائی عدنان قاسمی، مدرسہ وقف دارالعلوم کے استاد حدیث مولانا محمد فاروق قاسمی اہل خانہ کے ساتھ علی گڑھ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مغرب بعد ارشد غازی مرحوم کے بڑے بیٹے سلمان منصور کے علی گڑھ پہنچنے پر سید نگر کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ نماز جنازے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
وہیں دوسری جانب بہرائچ تشدد، اب تک 30 افراد گرفتار، متعدد مقامات پر آگزنی اور پتھراؤ، ہلاک نوجوان کی آخری رسومات ادا۔ سی ایم یوگی نے بہرائچ کی صورتحال پر ڈی جی پی سے بات کی، وہیں کئی اعلیٰ افسران تشدد زدہ علاقے میں موجود ہیں۔ اتر پردیش کے بہرائچ ضلع کے ہریدی تھانہ علاقے میں واقع مہاراج گنج بازار میں اتوار کی شام درگاہ مورتی وسرجن کے جلوس کے دوران تشدد پھوٹ پڑا۔ جلوس میں ڈی جے کی آواز پر دو برادریوں کے لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ اس دوران فائرنگ کے علاوہ دونوں طرف سے پتھراؤ بھی ہوا۔ گولی لگنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے شہر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ اس معاملے میں ایس پی ورندا شکلا نے سخت کارروائی کرتے ہوئے 2 پولیس افسران کو معطل کر دیا۔ دری اثنا گولی لگنے سے مرنے والے نوجوان گوپال مشرا کی آخری رسومات سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان ادا کی گئی۔ راج کے گاؤں پہنچنے پر دوبارہ بھڑکا تشدد کے دوران مارے گئے نوجوان گوپال مشرا کی لاش کو سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ میت گھر پہنچتے ہی لوگ ایک بار پھر مشتعل ہو گئے۔ لوگوں نے لاشیں رکھ کر احتجاج شروع کر دیا اور ملزمین کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ہزاروں کا ہجوم لاش کو چارپائی پر رکھ کر تحصیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پولیس کی ایک بڑی تعداد اس بھیڑ کے ساتھ موجود رہی، لیکن وہ ہجوم کو روکنے کی ہمت نہ کر سکی۔ بھیڑ میں 25 گاؤں کے لوگ۔ اس مشتعل بھیڑ میں بہرائچ کے مہاراج گنج بازار، رہوا منصور گاؤں سمیت آس پاس کے 25 گاؤں کے لوگ لاٹھی، ڈنڈے، کیبل اور دیگر ہتھیاروں سے لیس تھے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کمشنر، ڈی ایم، آئی جی، ڈی آئی جی سمیت تمام اعلیٰ حکام نے علاقے میں ڈیرا ڈال دیا۔ اس تشدد میں 12 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ سلمان سمیت 30 گرفتار۔ بہرائچ تشدد معاملے میں ملزم سلمان سمیت 10 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس میں 6 کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ 4 نامعلوم ہیں۔ پولیس نے سلمان نام کے نوجوان کو گرفتار کرنے کے علاوہ 30 کے قریب مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ اس دوران پوجا کمیٹی رات میں کافی دیر تک سڑکوں پر عام لوگوں کے ساتھ احتجاج کرتی رہی۔ کئی مقامات پر آگزنی کے واقعات بھی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت کے مطابق محکمہ داخلہ کے پرنسپل سیکریٹری سنجیو گپتا اور اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر امیتابھ یش موقع پر موجود ہیں۔ نوجوان کی موت کے بعد کشیدگی میں اضافہ۔ آپ کو بتا دیں کہ افراتفری میں نوجوان کی موت کے بعد لوگوں نے مختلف مقامات پر احتجاج شروع کر دیا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ شہر کے اسپتال اور چوراہوں اور بازاروں میں کچھ دکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ ایم ایل اے انوپما جسوال کے گھر کے قریب بھی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ مظاہرین نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایم ایل اے کے دفتر پر پتھراؤ کیا اور بینر پھاڑ دیے۔ پیپل چوراہے کے قریب ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی، جہاں لوگوں نے اسے آگ لگا دی۔ اس دوران احتجاج بھی جاری رہا، لیکن ایس پی ورندا شکلا کے چارج سنبھالنے کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ ایس پی نے مظاہرین کو بھگا دیا۔ کئی مظاہرین میڈیکل کالج میں گھس گئے، جنہیں ایس پی نے ہر وارڈ میں تلاش کیا۔ سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کے سخت موقف اور ڈی جی پی سے بات چیت کے بعد ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم دیپک کمار اور اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر امیتابھ یش بہرائچ پہنچے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ٹویٹ کر کے بہرائچ کے محسی مہاراج گنج میں پیش آنے والے واقعے پر سخت کارروائی کی وارننگ دی۔ انہوں نے لکھا کہ قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔